میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لے کر حاضر ہیں اور پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی، پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دینی معلومات فراہم کریں گے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی کثرت انشاءاللہ عز و جل ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، اور آج کا سوال ہارون بھائی کیا ہے آج کا سوال؟ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ ترجمہ، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان خیارکم، پڑھے میرے ساتھ، ان خیارکم، ان خیارکم، ان خیارکم، ان خیارکم احاسنکم، ان خیارکم، ان خیارکم، ان خیارکم، ان خیارکم، خیارکم، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، ان خیارکم، تیز آواز میں پڑھیں، ان خیارکم، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، اخلاقا، ان خیارکم، ان خیارکم احاسنکم احاسنکم اخلاقا۔ ترجمہ، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان خیارکم، ان خیارکم، ان خیارکم، ان خیارکم احاسنکم احاسنکم اخلاقا۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے، تم میں بہتر وہ آدمی ہے، تم میں بہتر وہ آدمی ہے، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان خیارکم، ان خیارکم، ان خیارکم ان خیارکم احاسنکم احاسنکم، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جی ہارون بھائی سنائیں گے دوسرا بار؟ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ماشاء اللہ، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق
अच्छे हों। जिसके अखलाक तर्जमा कौन सुनाएगा हदीस पाक? तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हो। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हो। हों। इरफान भाई सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे। तुम में बेहतर तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। माशाअल्लाह, तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। आप सुनाएं। तुम में बेहतर जो आदमी है वो आदमी है जिसके जिसके अखलाक में बेहतर हो, जिसके अखलाक अच्छे हों। दोबारा सुनाएं, जिसके अखलाक अच्छे हो। दोबारा सुनाएं। तुम में बेहतर वो आदमी है तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हो। जिसके अखलाक अच्छे हों। आइए बढ़ते हैं आपकी कुछ तस्वीरों की जानिब। एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो किसी मुसलमान के ऐब छुपाएगा अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। चिश्तिया शरीफ से माशाल्लाह। जी नेक्स्ट, अल हदीस यस्सिरू, आसानी पैदा करो। राबिया अत्तारिया, सिटी डेरा इस्माइल खान, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस, बरकत तुम्हारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन और उलमा औलिया की पैरवी में है। बरकत तुम्हारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन उलमा औलिया की पैरवी में है। चिश्तिया शरीफ। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। बिंदे याद तारिया समड़ियाल किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। माशाअल्लाह। चिश्तिया शरीफ से ये हदीस ये पिक्चर आई है। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे अस्हाब के बारे में अल्लाह से डरो। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। माशा अल्लाह। मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। सानिया अय्यूब अत्तारिया, फैसलाबाद, माशा। नेक्स्ट, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इल्म जन्नत का रास्ता है। इल्म जन्नत का रास्ता है। जुनेरा तारिया समरियाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी कुछ तस्वीर जो आपने हमें सेंड की और हमने अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन में शामिल की। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी बातों में से आज की प्यारी बात ये है कि हमें खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। हमें खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि खाना पसंद आता तो खा लेते वरना छोड़ देते। तो प्यारे बच्चों, हमें भी जब खाने में मिर्ची या नमक कम या ज़्यादा लगे तो खाना खाते हुए शोर नहीं मचाना चाहिए। खाना खाते हुए शोर नहीं मचाना चाहिए। इस तरह जब किसी की दावत में हो तो तब भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यानी अगर हम कभी किसी की दावत में गए हैं, वहाँ पर अगर खाने में कोई नमक ज़्यादा हो जाता है या कोई चीज़, घर में भी अगर खाना खा रहे हैं कोई नमक ज़्यादा हो गया, तो हमें शोर शराबा नहीं करना कि ये कैसा खाना है, या हमें नहीं करना चाहिए। खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए। जो भी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खामोशी से खा लेना चाहिए। खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। ये तो मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने आपसे आज का सवाल पूछा था कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। तो आइए बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल्स की जानिब। मेरा नाम सैयदा यशवंत तारिया है। मैं डेरा गाजी खान रह रही हूँ। डेरा गाजी खान। हाय भाई, आपके सवाल का जवाब है सूरह बकरा। माशा अल्लाह, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। हमारे प्यारे प्यारे हारून भाई, हमारे प्यारे प्यारे निहाल भाई, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ मदियान अत्तारी और हम दोनों भाई ये तोहफा शरीफ से आपके सवाल का जवाब ये है सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह, और इनका जवाब भी दुरुस्त है। माशा अल्लाह। जी इसी तरह कॉल करते रहिए। जज़ाकल्लाह खैरा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कनीज़ा फातिमा है। मैं आपको मदनी
دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ماشاء اللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کون؟ میرا نام سعدیہ کوثر ہے. میں پٹنہ ضلع میاں والی سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو منی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس منی چینل ہمارا مدنی چینل میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاء اللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کون؟ میرا نام کونین اتاری ہے اور آج کے سوال کا جواب سورہ بقرہ ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بولے نا کڈس مدنی چینل. آواز ہی نہیں آ رہی. کڈس مدنی چینل. نیکسٹ کال. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میں پپلا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی انس بھائی آج کون سا کلام سنائیں گے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے. ماشاء اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا
ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. انس بھائی آپ نے بڑا ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جی تو کس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہم نے سنا ابھی ایک کلام. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے. آپ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. آپ نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی ایک ایسی چیز واقع ہوئی جو آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا, مگر جس مقام پر آپ کی قبر شریف بنی اس جگہ پر ڈھلان تھی, اس لیے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی. آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا. چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے 10,000 درہم میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی مقدس لاش کو پرانی قبر میں سے نکال کر اس قبر میں دفن کیا. پرانی قبر میں سے نکال کر اس قبر میں دفن کیا. کافی مدت گزر جانے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کا جسم سلامت اور بالکل ہی تر و تازہ تھا. بالکل ہی تر و تازہ تھا. یعنی آپ رضی اللہ عنہ کئی سال بعد ان کی پرانی قبر میں سے نکال کے نئی قبر میں شفٹ کیا گیا, لیکن ان کا پھر بھی جسم صحیح سلامت تھا اور بالکل ہی تر و تازہ تھا. بالکل ہی تر و تازہ تھا, بالکل سلامت تھا, بالکل سلامت تھا, بالکل سلامت تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی پیاری سی کرامت کہ آپ رضی اللہ عنہ, ہارون بھائی ان کا انتقال ہو چکا تھا, وصال فرما چکے تھے, لیکن اس کے بعد بھی یہ کرامت ظاہر ہوئی. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی. آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب. محمد احمد التاری اور محمد طلحہ التاری چنیوٹ شہر سے عرض کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو 2 احادیث مبارکہ سنائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ کے قریب سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ. 2 حدیث پاک سنائی احمد بھائی اور طلحہ بھائی نے چنیوٹ سے. نیکسٹ کال. میرا نام حافظ محمد عثمان پیری ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ البقرہ. اچھا انس بھائی سے مجھے فرمائش ہے کہ حال دل کس کو سناؤ والی نعت سنا دیں. ماشاءاللہ عثمان بھائی تھے, انہوں نے ایک فرمائش کی ہے. جی نیکسٹ کال. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انس بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. انس بھائی ہمارے عثمان بھائی کالر ہیں, انہوں نے فرمائش کی. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنا
ماشاءاللہ ہمارے عثمان بھائی جو نعت خواں ہیں آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, انہوں نے فرمائش کی تھی اور ہمارے انس بھائی نے ان کی فرمائش کو پورا کیا. نیکسٹ کال. مجھے جنات نہ دے میری الفت مدینے سے یوں ہی میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں ہوں عائشہ طاریہ من چناوا سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. سورہ بقرہ. انس بھائی آپ مجھے پنجابی حمد سنا دے. پنجابی حمد سنانی ہے, ہم سنانی انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاہ کو جان سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میرے پیارے پیارے ہارون اور نیال بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. میرے دل کی پکار عطار 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 عطار. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ منقبت ہے. عطار عطار میرے دل کی پکار عطار عطار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میں جناب سے میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. اے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سے کوئی نہیں. اے ختم رسول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور انہوں نے نعت سنائی. نیکسٹ کال. میرا نام تیجا ہے. میرا نام مہک ہے. ہم دونوں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں. ہم آپ کو ٹائٹل کلام سنانا چاہتے ہیں. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. کڈ مدنی چینل ہے ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی انس بھائی. میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں. جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انس بھائی منقبت عطار کی کچھ شعر سنا دیں جو آپ کو آتی ہو. تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا. تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا.
ماشاءاللہ. میرے دل کی پکار عطار عطار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد مزمل مدنی عطاری ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہا ہوں. نیاز بھائی مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا. سورہ بقرہ. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل انشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ماشاء اللہ. کال یاد کریں. پہلے بچوں کال ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. پہلے بچوں یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور جو کام ہم دنیا میں کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. دنیا میں اچھا یا برا بیج بوئیں گے تو اس کی فصل آخرت میں کاٹیں گے. اچھا یا برا بدلہ ملنے کو ہمارے ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی کہا جاتا ہے. تو میرے بچوں ہم کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو دوسرے بھی ہم سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا. اس لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے اب اس کال کو یاد بھی کر لیتے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایسی کرنی ویسی بھرنی. جیسی کرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. ویسے بھرنی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہارون بھائی کے جیسی ساتھ پڑھے نا. کرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. ویسی بھرنی. جی کس کو یاد ہوا؟ عرفان بھائی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ماشاء اللہ. جی 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 تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس 2 تصویریں بھی آئی ہیں، تو آئیے ان تصویر کی جانب بڑھتے ہیں. میرا پیارا دین کال یاد کریں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کال ہے. انسان کو کسی صورت بیکار نہیں رہنا چاہیے. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. چشتیاں شریف سے آئی ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین کال یاد کریں. حضرت وہاب رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کا کال ہے. عقل مندی کی بیس یعنی بنیاد خاموشی ہے. عقل مندی کی بیس یعنی بنیاد خاموشی ہے. الشبہ تاریاں چشتیاں شریف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہ کچھ تصاویر تھی ہمارے پاس اس سیگمنٹ کے حوالے سے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اسلامک ہسٹری. ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام نور فاطمہ. میں آج کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے سورہ بقرہ. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے. قرآن صحیح پڑھنا ملے. اللہ سکھا دے. آمین آمین. نیکسٹ کال. میرا نام محمد احسن رضا ہے. میں اسلام آباد سے کال کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین کا، جبکہ آپ کا جواب غلط ہے. جبکہ اس کا درست جواب ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ ہے. کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ. عرفان بھائی کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. پیارے بچوں اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء اکرام علیہم السلام کے کئی عصا موجود تھے. آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا آیا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا اور اس عصے سے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں پہنچے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے چلنے لگا. سانپ بن کر
تیزی سے چلنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی چیز کو کھانے لگا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگتے ہی پہلے کی طرح اسٹک بن گیا، یعنی عصا بن گیا۔ یہ ایک میریکل تھا جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور معجزہ بھی ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کی بازو والی سائڈ کے نیچے لگاتے تو سیدھا ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ اور پیارے بچوں، اس کے چمکنے کی کنڈیشن ایسی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ دن میں سورج اور رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ دن میں سورج اور رات میں چاند کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا، اور جب آپ واپس اپنا ہاتھ دوبارہ اسی جگہ لاتے تو وہ نارمل کنڈیشن پر آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہونے کی گڈ نیوز دی اور اس پر انہیں اسپیشل میریکل بھی دکھائے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں جا رہے تھے جہاں فرعون تھا، وہاں کیا ہوا تھا اس کے آگے کا انشاءاللہ عزوجل ہم کب سنیں گے؟ ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، میرا پیارے دین پروگرام کی اگلی ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا واقعہ سنیں گے کہ آگے کیا کیا معجزات ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف ہارون بھائی دوبارہ جا رہے تھے، تو آگے کیا واقعات ہوئے یہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہم آگے کے واقعات میں بتائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، یعنی کل بھی آپ ہماری ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین